آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم تو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کی کوئی کسر چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ زبان سے ہو، وہ ہاتھ سے ہو، وہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پھینک کے ہم کریں، بلکہ آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں راستے بند کر دیتے، راستوں میں کانٹے بچھا دیے جاتے، جانوروں کے راستے بند کر دیے جاتے، انسانوں کے راستے، جانوروں کے تو چھوڑے نا۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا باقاعدہ پریکٹیکلی راستہ بند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے میں دنیا میں اور آخرت میں نفع اٹھا سکوں۔ قربان جو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے مسلمان بھائی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ مسلمان بھائی کے راستے سے تکلیف دہ چیز، ہر وہ چیز جو تکلیف دینے والی ہے اس کو ہٹا دیں، وہ پتھر ہے، وہ کانٹا ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ ابو ہریرہ اللہ تیری تکالیف کو دور کر دے گا، اور ابو ہریرہ تو نے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور تو نے اپنے مسلمان بھائی کے راستے کو صاف کیا، اللہ تیرے لیے راستے کھول دے گا، اور ابو ہریرہ اللہ تجھے اس عمل کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس کی نیکیاں زیادہ نہیں تھی، جس کے نیک عمل زیادہ نہیں تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نیکیاں نہیں ہیں پھر بھی وہ جنت میں گھوم پھر رہا ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ اس نے کیا عمل کیا تھا؟ فرمایا ایک ایسا درخت کاٹا تھا جو وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا۔ وہ درخت راستے میں تھا اور وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا، اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا، اللہ نے اس کے بدلے اسے جنت عطا کر دی۔ آج تو ہم ہر لحاظ سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دے کے خوش ہوتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے نا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں سے تکلیف دیتا ہے، جو زبان سے تکلیف دیتا ہے دوسرے مسلمان کو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہیں ان کے جسموں میں اللہ خارش پیدا کر دے گا،
اور وہ ایسی خارش ہوگی کہ اس سے وہ اپنے جسموں کو نوچنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ ان کے یہ اوپر کی جو سکن ہے یہ ادھیڑ دیں گے وہ اپنی ناخنوں سے، اور نیچے سے ہڈیاں نمودار ہو جائیں گی، اور پھر ندا آئے گی، پھر آواز آئے گی، کیا تمہیں آج تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر سوال پوچھا جائے گا، پتہ ہے یہ تم پہ جو خارش مسلط کی گئی یہ کیوں کی گئی ہے؟ تو کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آگے سے جواب آئے گا، یہ تم پہ جو خارش مسلط کی گئی ہے اس لیے کی گئی ہے، اس سے تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے، یہ تم پہ عذاب اس لیے مسلط کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے تھے، تم دوسروں کو دنیا میں ایذا پہنچاتے تھے، دوسروں کی دل آزاری کرتے تھے، دوسروں کے راستے بند کر دیتے تھے، دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے آج تم پہ یہ تکلیف نازل کر دی ہے، یہ عذاب نازل کیا ہے، اور یہ عذاب ہمیشہ تم پہ مسلط رہے گا۔ میں نے سیشن کے آغاز میں کہا تھا نا، تم میں سے بہتر حدیث، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، جو دوسروں کے لیے نفع کا کام کرتا ہے، جو دوسروں کی تکالیف درگزر کرتا ہے، جو بے ضرر انسان ہے سب سے بہتر ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔